ہم نے ایک بیان کیا تھا اولیاء اللہ کے حوالے سے، ان کی شان و عظمت کے حوالے سے، اور وہ جو ہم نے اولیاء اللہ کی شان بیان کی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ذیشان کی روشنی میں کی۔ ایسے کیا، میں نے آپ کو احادیث مبارکہ اٹھا کے بتائیں، میں نے صحابہ کرام کے نام بتائے کہ ان صحابہ کرام نے ان حدیثوں کو روایت کیا، نقل کیا اور ہم تک آگے پہنچایا۔ اور امام ترمذی جیسے، ابو داؤد جیسے جو مورخین تھے جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھیں، انہوں نے ان احادیث کو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس کو حسن صحیح کے درجے پر رکھا، یعنی کہ مستند حدیث کے طور پر پیش کیا۔ تو یہ دوبارہ سے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جب ہمارا بیان چلا تو مجھے آج ہمارے جو میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں جو ہماری ساری ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب حضور داتا صاحب کو کوٹ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور داتا صاحب کی کتاب میں تو اولیاء اللہ کا مقام اور لکھا ہوا ہے اور پیر صاحب اور بیان کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم لوگ عقل کے کس پیمانے پر ہیں، ہماری عقلوں کا معیار کیا ہے۔ میں حضور کا فرمان پیش کر رہا ہوں اور وہ صاحب داتا صاحب کا فرمان پیش کر رہے ہیں۔ فرمان کس کا مستند ہے، حضور کا یا داتا صاحب کا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ داتا صاحب کوئی ایسی بات کریں جو حضور کے قول کے خلاف جاتی ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی داتا صاحب سے منسوب کسی کتاب میں کوئی ایسا قول لکھا ہے جو حضور کے قول کی نفی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ قول ٹھیک نہیں ہوگا، لکھنے والے نے غلط لکھ دیا ہوگا، لکھنے والے کو کوئی غلطی لگی ہوگی۔ انسان ہے نا، کوتاہی غلطی کر سکتا ہے۔ تو میں نے جب بات سنی تو میں حیران رہ گیا، دنگ رہ گیا کہ یہاں پر فرمان ذیشان پیش ہو رہا ہے حضور علیہ السلام کا، اور وہ صاحب مقابلہ کر رہے ہیں اس کا حضور داتا صاحب کے فرمان کے ساتھ۔ یعنی یہ عقلوں کا معیار ہے، جہاں پر عقلوں کا معیار ہی ہو وہاں پر ہی کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا اللہ ہی حافظ ہے۔